اب میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں ڈاکٹروں کی، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی ہم کس چیز سے دل لگا رہے ہیں، کتنے بڑے بیوقوف ہیں ہم لوگ، کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے ہمارے. تو ڈاکٹروں کی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن و سنت کی مثالیں تو سنتے رہتے ہیں نا، ان پہ تو یقین نہیں آتا، اس میں ڈاکٹروں کی مثالیں دے رہا ہوں. تو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایک نہیں کئی ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، کہتے ہیں بھائی بغیر کسی وجہ کے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، بیٹھے بیٹھے ٹیں کوئی وجہ نہیں ہے، ایکسرسائز بھی کر رہے ہو، جم بھی جا رہے ہو، ساری صحت مند خوراکیں، پھر بھی مر سکتا ہے آدمی. لیکن چانس کم ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا چانس. دوسرا بڑی بیماری کیا ہے؟ شوگر ہے کہ نہیں ہے؟ شوگر سے بھی لوگ مرتے ہیں، گردے بیٹھ جاتے ہیں، بینائی چلی جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. شوگر تو ہر جگہ جا کے اٹیک کرتی ہے. گردے گئے تو ڈائلسس پہ آ گئے، ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں اتنے دن تک آپ کی زندگی ہے. اب شوگر کے لیے کتنے سارے شوگر اسپیشلسٹ جو ہے نا بڑے بڑے، ان سے میں نے رابطے کیے، میں نے کہا بھائی شوگر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ویٹ نہیں بڑھنے دو، یہ کرو، وہی جو صحت مند خوراکیں اور بادام پستے اور اخروٹ اور آرگینک چیزیں، سارے ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں، بھاگو دوڑو ایکسرسائز کرو. ڈاکٹر صاحب کیا یہ سارے کام کرنے کے بعد گارنٹی ہے شوگر نہیں ہوگی؟ شوگر کے اسپیشلسٹ بولے گا گارنٹی میرے بھائی، بولو نا نہیں ہے. ابے پھر کیا؟ میں وہ واقعہ بتاتا ہوں لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا وہ واقعہ. پھر بھی گارنٹی نہیں ہے، وجہ کیا ہے بھائی؟ نہیں بھائی کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا، موروثی ہوتی ہے، آپ کے باپ دادا نانا پردادا میں کسی کو ہوئی ہوگی، آپ کو ہو گئی. گارنٹی ڈاکٹر کسی چیز کی نہیں لیتا. گارنٹی فریج کی لی جا سکتی ہے، گاڑی کی لی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزوں کی. انسان کی جو باڈی ہے اس کی گارنٹی ہے ہی نہیں. امکان ہوتا ہے کہ یہ جلدی نہیں مرے گا، یہ جلدی مر جائے گا، امکان کی حد تک، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں ہم. کینسر کے اسپیشلسٹ، کتنے لوگوں کو کینسر ہوتا ہے نا. کینسر کے اسپیشلسٹ سے میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی، اور وہ اسپیشلسٹ بھی معمولی اسپیشلسٹ نہیں ہے، جو کینسر کے اسپیشلسٹ کو پڑھاتے ہیں، یعنی اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں کینسر میں. اور یورپ کے ایک دفعہ ملاقات کے لیے آئے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے وہ بعد میں پوچھنا، پہلے میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. کینسر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صحت پہ آپ کو رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ کہ مفتی صاحب کیا شوگر کینسر، اور یہ تو ڈاکٹروں کا کام ہے بھائی، یہ ڈاکٹروں سے پوچھو. میں تو آپ کو میڈیکل سائنس کی رپورٹوں سے عبرت دلا رہا ہوں کہ اللہ رسول کی باتوں سے عبرت نہیں ہوتی، ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو عبرت ہو جائے گی. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ بولو نہیں ہے، یہ 4 شادیوں کی جگہ ہے بس، تاکہ دل لگے ہی نہیں یہاں پہ. 4 شادیوں سے بھی مسافر خانے کا احساس پیدا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے، حقیقت ہے دنیا کے مسافر خانہ سمجھنے کی علامت ہے. 4 شادیوں والے کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے، ایک دن یہاں تو دوسرے دن وہاں، پھر تیسرے دن وہاں، چوتھے دن وہاں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا نا، میرا وہ بڑا لطیفہ ہٹ ہوا تھا. میری 2 گھر والے تھے، تو میں ایک گلشن اقبال میں، ایک ہاکسبے روڈ کی طرف، کتنا فاصلہ تھا نا. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے میرے دوست، میں ایک دن یہاں تو دوسرے دن بس میں بیٹھ کے جاتا تھا. میں وہ ہاکسبے کتنا دور، 1.5 گھنٹہ لگتا تھا. انہوں نے کہا مجھے آپ پہ بہت ترس آتا ہے، ایک دن یہاں اگلے دن وہ ادھر. کہتے ہیں نا دھوبی کا کرتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ترس مجھے آپ پہ آتا ہے، ایک دن وہاں، دوسرے دن بھی وہاں، تیسرے دن بھی وہاں. 10 سال ہو گئے وہاں، 15 سال ہو گئے وہاں. ہم نے کہا ہم تو ایک دن یہاں تو دوسرے دن کہاں ہیں؟ وہاں ہیں. پھر میں نے ان کو بتایا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس میں مسلمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ گھر ور کی محبتیں، چارپائیوں سے، پلنگوں سے، دیواروں سے، یہ ان لوگوں کا کام ہے بھائی جو دنیا سے محبت کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی پلنگ ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا آج کہاں سونا ہے. ہم نے رپورٹ آ جاتی ہے آج فلاں جگہ کی باری ہے، چل بھائی. مسلمان کا کوئی گھر، در و دیوار، اینٹیں بولو نہیں ہوتی. اینٹوں سے محبت، پلنگوں سے محبت، بستروں سے محبت، یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے. آپ کو پتا ہے 2 پیغمبروں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی تھی، صالح علیہ السلام نے بھی، ہود علیہ السلام نے بھی. ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. حالانکہ اپنے پیسوں سے گھر بنا رہے تھے، کوئی رشوت کے پیسوں سے نہیں بنا رہے تھے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنے پیسوں سے، حلال کے پیسوں سے گھر بنا رہے ہیں تو پیغمبر کو اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ کیا گھر نہ بنائے؟ اب پھر یہاں سے میرا آپ کا اختلاف کیا ہو گیا شروع. اختلافی مسائل چھیڑ دیتے ہیں مفتی صاحب. جب میں نے، میرا یہ کلپ چلتا ہے نا، ذاتی گھر کوئی اتنی بڑی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لوگ پھر بہت اعتراض کرتے ہیں. میں نے گھر بنانے سے منع نہیں کیا بھائی، بار بار کہتا ہوں اگر بہت آمدن ہے تو بناؤ، زیادہ آمدن نہیں ہے تو مت بناؤ. کھانے پینے پہ زور لگاؤ پھر زیادہ. بہت اللہ نے دے دیا پیسہ تو ٹھیک ہے بنا لو، اور وہ بھی اتنا بڑا، اتنا بنگلہ، اتنا خوبصورت. یہ بیوقوفوں کے کام ہے. تو میں آپ کو گنہگار نہیں سمجھتا زیادہ مضبوط گھر بنانے پر، بیوقوف اور احمق سمجھتا ہوں. یعنی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، پتہ ہے 10-20 سال کے بعد مر جانا ہے، اور اربوں روپے پھونک دیے بنگلہ بنانے پر. تو بیوقوف نہیں تو اور کسے بیوقوف کہتے ہیں میرے بھائی؟ شوگر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے، کینسر کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کینسر کی گارنٹی نہیں ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ کبھی بھی مر سکتا ہے، پھر اربوں روپے پھونک دیے کس میں؟ سریے اور دیواروں میں. اٹ از کالڈ حماقت. اس کو کیا بولتے ہیں؟
کسی بھی عقل مند سے پوچھو گے بولے گا بھائی یہ بیوقوفی ہی ہے. تو ہود علیہ السلام نے قوم سے کیا فرمایا؟ تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اپنے پیسوں سے، حلال کے پیسوں سے بنا رہے ہو، گھر بنا رہے ہو. گھر بنانے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے یہاں پہ. حالانکہ اس قوم کی عمریں ہماری عمروں سے بہت زیادہ تھیں. ان کی ہڈیوں میں کیلشیم ہماری ہڈیوں میں کیلشیم سے زیادہ تھا. ان کی ہڈیوں میں سریا بحریہ ٹاؤن میں بننے والے بنگلے کی بنیادوں میں سریے سے زیادہ تھا. اس کے باوجود پیغمبر ان سے کہہ رہے ہیں تم ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں. مسافر خانہ ہے بھائی، اتنا لفٹ کراؤ اس دنیا کو جتنا یہاں رہنا ہے. صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا. صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. چٹانوں کو تراشتے ہو اور اندر بنگلے کھڑے کر دیتے ہو. کتنی محنت لگتی ہے چٹانوں کو تراش کے بنگلہ بنانے میں بھائی، عمریں بیت جاتی ہوں گی. تو اور صدیوں تک وہ گھر ابھی بھی نشانات ہیں. میں ترکی گیا ہوں نا، ترکی کے بارڈر پہ، وہاں آپ دیکھیں گے غاروں کے اندر پورے محل بنے ہوئے ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا نا کہ یہ ولاگنگ کے کام آئیں گے ہمارے محل ہمارے مرنے کے بعد، تو شاید وہ اتنی محنت نہ کرتے. وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے لیے بنا رہے ہیں. 50 سال لگ جاتے ہوں گے اس محل کو تیار کرنے میں. زندگی میں کتنے سال رہ جاتے؟ 20-30 سال رہ جاتے تھے. کہتے ہیں بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، تو بچوں کے لیے آپ پراپرٹی لے کے ڈال دو اگر اللہ نے بہت پیسہ دیا، یا گھر لے کے ڈال دو. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جب یہ بڑے ہوں گے نا، یہ یہاں رہیں گے نہیں. اگر بچے ماں باپ کے گھر میں رہتے نا، تو ہم سب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے گھر میں رہ رہے ہوتے ابھی. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یاری بات، میرا خیال ہے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی. آدم علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا گھر بناؤں اپنے بچوں کے لیے، سارے یہاں پھر ہوتے نہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوئے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے گئے. میرے والد صاحب نے گھر بنایا ہمارے لیے، ہم تو نہیں رہ رہے بھائی اس میں. کون رہتا ہے بھائی؟ سب کوئی جاب ہوتی ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، کوئی کدھر چلا جاتا ہے. تو اتنی ٹینشن نہ لو. بچہ کے لیے اللہ نے وسائل دیے تو چھوڑ کے جاؤ، لیکن یہ ذہن میں رکھو بچہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کے آتا ہے. اللہ نے کچھ اس کو بھی کہا ہے کہ تو بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارے گا. لہذا بچوں کی زیادہ ٹینشن لے کے وقت سے پہلے قبر میں مت جاؤ. توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو. یہ 2 ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کے آیا ہے، بغیر ہاتھ پاؤں کے نہیں آ گیا. یہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے پیٹ ایک دیا ہے، اور 2 ہاتھ میں 10 پیٹوں کو بھرنے کی صلاحیت دی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ کما زیادہ سکتا ہے، جتنا کھائے گا اس سے 10 آدمیوں کا زیادہ کمائے گا یہ. تو بچوں میں اسکلز پیدا کرنے کی کوشش کرو، زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. اور میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے بچوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر گئے ہیں، بچوں میں کوئی اسکلز تو تھی نہیں، کمانے کا کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا، وہ سارے کروڑ روپے بچے برباد کر کے پھر زیرو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بچوں میں کوئی قابلیت پیدا کرو، اس کو زیادہ فوکس کرو. آپ دولت جمع کرنے کو زیادہ کیا کر رہے ہو؟ فوکس کر رہے ہو. اور بچہ بالغ ہو جائے نا، پڑھائی سے زیادہ کاروبار کی فکر کرو اس کی. پڑھائی میں آج کل کچھ نہیں رکھا ہوا. پڑھانا ہے تو گھر میں ہوم اسکولنگ میں پڑھاؤ. کچھ یہ الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ تو بہت کچھ بولنے کا ہے ابھی. تو مسلمان تو ہمیشہ تجارت کیا کرتے تھے بھائی. جو تجارت میں نہیں چل رہا اس کو بولو تو کماؤ پوت بنے گا، ٹھیک ہے تو جاب کرے گا جا کے. اصل تو مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ بولو نا، بزنس ہے. صحابہ نے سب نے تجارتیں کی. یہ تو انگریز کے آنے سے پہلے ہم تو سارے باپ دادے بزنس کرتے تھے، زمینداری اور بزنس. یہ تو انگریز کو دفتروں کے لیے ملازم چاہیے تھے، ہم لوگوں کو اس نے بوٹ پالش پہ اور کلر بنا کے بٹھا دیا. اور اگر جاب کرنی ہے تو وہ جاب کرو جس کا کوئی ویژن ہو، یعنی کسی ادارے جس کا کوئی بڑا ویژن ہو، اس ادارے میں جاب کرو تاکہ آپ کی اس جاب سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پر آپ گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے یار؟ پیپسی میں جاب کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ لوگوں کو پیپسی پلا کے کیا ملے گا آپ کو؟ ٹیچر بن جاؤ کسی یونیورسٹی میں، اس میں آپ لوگوں کو کیا کر سکتے ہو؟ گائیڈ. آپ کسی مدرسے میں استاذ بن جاؤ، وہاں آپ کیا کرو گے؟ لوگوں کو دین سکھاؤ گے. اس طرح کی جو جاب ہے، فوج میں چلے جاؤ اس نیت سے کہ بارڈر کی حفاظت کروں گا. اس طرح کی جو جابس ہیں وہ تو مسلمان کو کرنی چاہیے. باقی جو آج کل جس قسم کی جابس ہو رہی ہیں وہ کوئی اسلام اس کو نہیں وہ زیادہ اہمیت دیتا. خیر، تو وہ جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے کیا کہا؟ کینسر کے اسپیشلسٹ تک پہنچا تھا میں. 3 ہو گئے نا، ایک ہارٹ ہو گیا، ایک گردے کی کوئی شوگر کی گارنٹی نہیں ہے، دوسرا آپ کے دل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تیسرا ہو گیا کینسر. بہت سے لوگ کس سے مرتے ہیں میرے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کینسر سے. تو کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل رہا ہے، اس سے کون سے اسباب ایسے ہیں جن کو ہم اختیار کریں گے تو کینسر سے بچیں گے؟ انہوں نے بتایا بھائی سب سے زیادہ جو چیز کینسر کا ذریعہ بنتی ہے موٹاپا. کیا چیز بنتی ہے؟ بولو نا. آپ جتنا کھا رہے ہیں آپ کی انرجی اتنی یوٹیلائز نہیں ہو رہی، استعمال نہیں ہو رہی. ان پٹ زیادہ ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کم ہے. ان پٹ 3 پراٹھے ہیں، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ دفتر میں بیٹھ کے کی بورڈ سے لو لیٹر لکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ
یا فیس بک پہ کمنٹس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو 2 انگلیاں چلانے کے لیے 2-3 پراٹھوں کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. سب یہی کر رہے ہیں, سب یہی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں کوئی بہت کوئی ایسا نہیں ہو کہ میں کوئی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ سے آپ پتہ نہیں شاید 2 نوالے صبح ایک کھجور کے چکھ لیتے ہوں گے. ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. ہماری محنت کم ہے اور خوراکیں کیا ہیں بہت زیادہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا وزن نہیں بڑھنے دو میرے بھائی, خاص طور پہ 40 سال کے بعد کسی قیمت پہ وزن بولو نہیں بڑھنے دو. میٹھا کیا کرو میرے بھائی, 40 سال کے بعد خاص طور پہ جو چینی ہے اس کو کیا کر دو, چھوڑ دو. اچھا میں نے کہا بھائی سگریٹ, ہاں میں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا گٹکا, گٹکے سے منہ کا کینسر, گلے کا کینسر, تمباکو سے. میں نے تو اپنی خود زندگی میں اتنے کینسر کے گٹکے والے دیکھ لیے ہیں. اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے بولو نا, بتا دو اپنی زبان. کینسر کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا اچھا سگریٹ بھی ایک بندہ نہیں پی رہا, گٹکا بھی نہیں کھا رہا, پان بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی اس کا کیا ہے فٹ فاٹ, جاگنگ کرتا ہے, جم جاتا ہے, خوراکوں پہ کنٹرول ہے. ڈاکٹر صاحب گارنٹی لیتے ہو کینسر نہیں ہوگا؟ آپ کو سن کے رونا آئے گا. اتنا کچھ کرنے کے بعد نا وہ کہتے ہیں گارنٹی پھر بھی بولو سب کچھ صحیح آ رہا ہو پھر بھی ہو جاتا ہے. وہ مجھے پھر لطیفہ یاد آتا ہے, سنا ہی دیتا ہوں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اب آدمی اتنی محنت کرے تو ڈاکٹر صاحب گارنٹی دو نا کینسر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کینسر پھر بھی ہو سکتا ہے. وہ مجھے لطیفہ یاد آ جاتا ہے. ایسے موقع پہ ایک آدمی اپنی بیوی کی کبھی تعریف نہیں کرتا تھا, اس کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ. تو ایک دن بیوی نے کہا کہ بھائی تھوڑا سا آج میں میک اپ کرتی ہوں, کچھ ساڑی اچھی پہنتی ہوں, کچھ چوڑیاں ووڑیاں, بڑا زبردست زینت اختیار کی نا اس نے. اپنے شوہر سے کہا بتائیے یہ میری چوڑیاں کیسی لگ رہی ہیں. ہاں شوہر نے جب دیکھا نا بیگم پہ, بیگم کو سے کہا تھا یار آج تو بڑی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہتی تھینک یو جی. آج تو بیگم بڑا ٹائٹ میک اپ لگایا ہوا ہے. تھینک یو جی. آج تو تم نے ساڑی بھی بڑی خاندانی پہنی ہوئی ہے. بڑی بیگم خوش ہو رہی ہے نا. تھینک یو جی. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یہ ساری چیزیں بہت اچھی تم نے پہنی ہوئی ہیں مگر تم اچھی بولو پھر بھی نہیں لگی. ہمارے ایک دوست تھے, ان کو رنگین ٹوپیاں پہننے کا شوق تھا جب ہم کالج میں پڑھتے تھے, کلرفل ٹوپیاں. مجھے یہ تھا کہ ٹوپی پہننی ہے تو یہ سادہ چائنا والی. ان کو شوق تھا نیلی پیلی نا بتیاں لگی ہوئی ہیں اس میں, تو بڑی چمکدار قسم کی ٹوپیاں خرید کے. میرے کلاس فیلو ہیں, بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ تم کیا نیلی پیلی پہن رہے ہو؟ کہہ رہے یار اچھی نہیں لگ رہی ٹوپی. میں نے کہا دیکھو ٹوپی کا اچھا لگنا کافی نہیں ہے, ٹوپی پہن کے بندہ بھی اچھا لگے. یہ ٹوپی واقعی بہت خوبصورت ہے, اسے پہن کے بندہ اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا آپ کیا کرو چوڑیاں پہن لو, چوڑیاں تو خوبصورت ہوں گی لیکن بندہ پہن کے اچھا لگے گا چوڑیاں پہن کے. ایک بڑا خوبصورت سا دوپٹہ ہے, اس میں وہ پیکو شیکو ہوا ہے, دوپٹہ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن وہ جب آدمی پہنے گا تو اچھا لگے گا. تو ہر اچھی چیز استعمال کے بعد وہ چیز تو اچھی ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ بندہ بھی اچھا لگنا شروع کر دے وہ. تو اس آدمی نے اپنی بیگم کے ہر چیز کی تعریف کی, آخر کہا اچھی تو پھر بھی, یہ ساری چیزیں اچھی ہیں مگر تو اچھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے نا مجھے یہ لطیفہ یاد آیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس نے سگریٹ بھی چھوڑ دی, گٹکا بھی چھوڑ دیا, پان بھی چھوڑ دیا, ایکسرسائز بھی کر لی, خوراک پہ کنٹرول بھی کر لیا, کینسر سے بچنے کی گارنٹی پھر بھی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احتیاطیں نہ کریں, چانسز بہرحال کم ہو جاتے ہیں. جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس میں تو شوگر کا بھی چانس ہے کہ 90% شوگر بھی ہوگی, کینسر بھی ہوگا, بلڈ پریشر بھی ہوگا, اٹیک سے بھی مرو گے. جو نہیں مرے اب تک ان پہ حیران ہو کہ یہ مرے کیوں نہیں ابھی تک. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احتیاط نہ کریں, لیکن گارنٹی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میرے بھائی بولو کوئی بھی نہیں. اور اس سے آگے چل کے ایک اور بات کرتا ہوں میں, اگر ڈاکٹر گارنٹی لے بھی لے, ڈاکٹر کہے بھائی تیرا لائف اسٹائل اتنا خاندانی ہے نا, او ہو کہ ابھی WHO کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جس کا ایسا لائف اسٹائل ہوگا اس کے بارے میں WHO کی طرف سے گارنٹی ہے کہ نہ اس کو کبھی شوگر ہوگی, نہ بلڈ پریشر ہوگا, نہ اس کے گردے کبھی خراب ہوگے, نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا, یہ 150 سال جیے گا. یہ اول تو ایسی کوئی گارنٹی ہے نہیں. فرض کرو سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ اب جی 150 سال تک یہ میڈیسن جو لے گا یا یہ خوراک جو کھائے گا وہ کب تک زندہ رہے گا, 150 سال تک. فرض کرو سائنس نے ترقی کر لی. مجھے ایک بات بتاؤ, کراچی میں جو گٹر کے ڈھکن ہیں ان کی کوئی ذمہ داری لے گا؟ چلتا ہوا آدمی کہاں گر جاتا ہے بولو, نہ شوگر تھی نہ بلڈ پریشر تھا, گٹر دیکھتا ہے کہ چونکہ یہ شوگر بھی نہیں ہے, اس کو WHO نے سرٹیفکیٹ دیا 150 سال زندہ رہے گا, لہذا اس کو نیچے گرنے سے کیا کر لو, روک لو. ٹرک والا جب ٹرک چلا رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ صحت کے سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہے یا نہیں گھوم رہا, وہ کچلتا ہوا بولو جاتا ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی. آپ کہہ سکتے ہو یہ حادثات, امریکہ میں تو گٹروں کے ڈھکن ہوتے ہیں, چلو ہم امریکہ چلتے ہیں, وہاں جا کے رہیں گے, وہاں یہ حادثات کا چانس کم ہے. بھائی وہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو ہول سیل کے حساب سے پبلک جاتی ہے, یہاں تو ایک بندہ مرے گا دوسرا سدھر جائے گا کہ سڑک پہ چلو ہی نہیں, ٹرک مارتا ہے.
जापान में ट्रेन कितनी जबरदस्त, जापान ने ट्रेन की टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, लेकिन ट्रेनें वहां भी उलटती हैं। और जब जापान की ट्रेन उलटती है ना तो 500 किलोमीटर फी घंटा जो हमारी ट्रेन उलटेगी ना, उलटने से पहले आप छलांग लगा सकते हो। हकीकत है, इतना चांस देती है वो, क्योंकि ऐसे छकाछक चल रही होती है और खड़खड़ खड़खड़ की आवाजें आती हैं, पहले इंजन हिलता है, ट्रेन, आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई कुछ ज्यादा ही हो गया आज। बहुत मौका मिलता है कि भाई छलांग लगा ले तू। कि जो 500 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है ना, अल्लाह ना करे जब उसमें हादसा होता है तो फिर छलांग लगाने का मौका फिर ऐसे गाजर मूली की तरह कटते हैं लोग, जहाज भी गिरते हैं। मैं एक सफर कर रहा था, एक पायलट ने मुझे बताया, जहाज में पायलट ने, तो हर तबके से जब आदमी मशहूर होता है तो हर तबका जानने लगता है, तो दोस्ती हो जाती है। एक आपको दिलचस्प वाकया बताऊं, मैं सऊदीया जा रहा था तो एक खुशबू मैंने बड़ी खानदानी लगाई हुई थी, तो एयर होस्टेस को वो खुशबू बड़ी पसंद आ गई। मुझसे डायरेक्ट तो उसने शर्म की वजह से कहा नहीं, जो स्टीवर्ड होता है ना उसको बोला कि मुफ्ती साहब ने कौन सी खुशबू लगाई हुई है, ये बड़ी जबरदस्त खुशबू है। तो मैंने जेब से निकाल के उसको दिखा दी, ये वाली खुशबू लगाई हुई, और फिर मैंने जेब में डाल दी। अच्छा, मुझे तो जहन में ही नहीं रहा कि ये बेचारी मांग रही है खुशबू या क्या, मेरे दिमाग में वाकई ये बात नहीं आई। अच्छा, अब मैंने अपने दोस्तों को जाके बताया कि यार ये खुशबू, अब हर आदमी वो खुशबू मुझसे मांग रहा है। तो हमारे एक दोस्त हांगकांग गए, वो खुशबू लगा के कह रहे किसी ने लिफ्ट नहीं करी। समझ में आ रही हो? नहीं आई मेरा गलबा, बहुत गहरी बात कह गया मैं, बहुत गहरी बात कह, जल्दी समझ में नहीं आती। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कुछ लोग जा रहे थे तो ग्रुप की शक्ल में ना, उन्होंने कहा अगर किसी नामहरम औरत पे नजर पड़े तो इस्तिगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अचानक इस्तिगफार की आवाज आई, सबने बोला कहां है भाई, कहां है? समझ? अच्छा खैर, तो ट्रकों की गारंटी कौन? हाँ, वो मैं बता रहा था कि पायलट ने बताया कि मैंने कहा भाई कोई हादसे आपने कभी देखे हो, जहाज में कितना सिक्योरिटी का निजाम होता है ना, कितना बेहतरीन। उन्होंने बताया रशिया में एक दफा हम जा रहे हैं, रशियन जहाज था रूस का। अच्छा, मैंने किसी बयान में रूस को सोवियत यूनियन कह दिया, गलती से कह दिया है, तो सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद मार्केट से शार्ट हो गया। तो लोग ऐसी गलतियां पकड़ते हैं, फिर तंज ये करते हैं इनको हिस्ट्री का नहीं पता। अब हमें क्यों नहीं पता अफगानिस्तान की और रशिया की हिस्ट्री का? तो ये सबकत लिसानी से। इसी तरह मैंने एक दफा बयान में फला सदका में तर्जुमा गलती से कर दिया कि सदका नहीं दिया उसने, हालांकि सदका युसद्दिकु का माना तस्दीक करना होता है, वो जबान की एक मिस्टेक है। उसको बाज लोगों ने क्लिप बनाया कि जिसको कुरान की इस आयत का तर्जुमा नहीं पता, सदका युसद्दिकु तस्दीकन, ये तो पूरी गर्दान सुना दूं मैं आपको। तो वो मुंह से गलती से निकल गया, वो बयान में बाज दफा ध्यान कहीं और होता है, तो सदका में वो लफ्ज आ रहा है ना, और फिर कुरान में हमेशा नमाज सदका साथ ही है, इसलिए तवज्जो नहीं गई उस तरफ। तो लेकिन लोग एकदम गलती पकड़ के क्लिप बनाते हैं, कुरान नहीं आता। तो ऐसी सबकत लिसानी जिसे कहते हैं ना, जबान से आदमी सोच कहीं और होती है कहीं और, तो उसको एकदम से फतवा ना लगा दिया करें किसी के बारे में। तो रूस का एक जहाज था, उन्होंने बताया पायलट ने कि वो जहाज जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं ना, सामने से उसी पे आ रहा था, हालांकि जहाजों में ऐसा नहीं होता। और कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर दोनों जहाजों का फासला, तो वो जहाज में ना एक ऑटोमेटिक अलार्म बजता है जो इमरजेंसी का होता है, यानी चंद सेकंड के बाद दोनों जहाजों ने आपस में टकरा जाना था, चंद सेकंड के बाद। पीछे मुसाफिरों को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन आगे पायलट की हालत क्या हुई होगी आप सोचो कि 5-10 सेकंड के बाद हमारे परखचे उड़ जाने। कह रहे हैं वो अल्लाह का फजल ये हुआ कि वो कोई ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, उसने टर्न लेफ्ट का कहा और सामने वाले जहाज को बोला टर्न लेफ्ट, तो उसने इधर लेफ्ट किया, इधर। ये 1-2 सेकंड के अंदर करना होता है पायलट ने। हालांकि ऐसे मौके पे इंसान बौखला जाता है कि भाई ये क्या हो गया, पता चला टर्न लेफ्ट बोला और उसने राइट कर दिया। तो कह रहे हैं वो लेफ्ट हुआ है और दोनों जहाज यूं गए हैं ऐसे करके, सलाम दुआ करते हुए, अलग सेलेक्ट करते हुए। पीछे लोगों को नहीं पता क्या हुआ है, वो तो थोड़ा सा हिले और सीधे हो गए। तो मैंने कहा ऐसा हुआ क्यों है, सिस्टम की खराबी? उन्होंने कहा नहीं, रशिया में बाज दफा पायलट पी के निकलते हैं, हालांकि कितना उनका सिस्टम है चेक करने का, पायलट का ना अल्कोहल कितनी इसकी बॉडी में, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। इसके बावजूद भी भाई ये सिस्टम इंसान का बनाया हुआ है, इंसान से गलती। वो पायलट पी के निकले थे तो पायलट समझ रहा था पायलट हो गया उल्टा, मेरा ख्याल है ये पीने के बाद जो है ना वो उल्टा होता है, तो वो हो गया उल्टा, वो समझा कि जहाज उल्टा हुआ है, तो जहाज को सीधा करने की कोशिश की होगी उसने। एक शराबी जैसे है ना, वो मशहूर वाकया है कि शराब कितनी बुरी चीज है, देखो आप, दोनों जहाजों के परखचे उड़ा देने थे उसने। खैर बच गए, पता नहीं केस वेस हुआ उनके खिलाफ, क्या हुआ होगा। तो बाहर मुल्कों में ये होता है, ज्यादा पी ली, टेस्ट में आया नहीं, और पी के जहाज खुद उल्टे हो गए। वो समझे कि हर चीज को सीधा करने की कोशिश में लगे, अपने आप को सीधा करने के बजाय सारी चीजें उल्टी कर दी। वो एक शराबी था ना, फायर ब्रिगेड के अमले में था, तो शराब पी के चला गया। वो सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की, जा जाके लोगों को निकाल के ला रहे, 1 बंदा 2 बंदा, लोग कह रहे यार क्या हो गया, 10-15 बंदे निकाल दिए उसने ना। तो बाद में पता चला जितने भी फायर ब्रिगेड के अमले के लोग थे ना, जो आग बुझाने गए हुए थे, कमबख्त उन सबको निकाल के ले आया। समझ में आ रही है?
یہ ہیں پینے کے سائیڈ افیکٹ. اس لیے شراب پی کے طلاق دو گے طلاق ہو جائے گی. خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کیونکہ شریعت میں طلاق کا مدار زبان پر ہے اور شراب شریعت میں قابل عذر نہیں ہے. خوب سمجھ لو. تو یہ جو کہتے ہیں نا شراب پی کے طلاق نہیں ہوتی, اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کوئی اس کی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. اب آپ کہہ سکتے ہو اس کو تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, تو پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا. کیوں پی جب پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے شریعت میں شراب آپ نے پی اور کسی کو چاقو مار دیا غلطی سے تو آپ سے قصاص لیا جائے گا. یورپ میں تو یہ عذر ہے کہ آپ پی بھی تھی آپ کو پتہ نہیں چلا. اسلام میں شراب عذر نہیں ہے. بندہ مار دیا آپ کو قتل کیا جائے گا, قصاص لیا جائے گا. آپ کا یہ کہنا کہ میں پی بھی تھی مجھے نہیں پتا چلا تھا اس لیے میں سمجھا گائے ذبح ہو رہی ہے تو میں بندہ مار دیا, بندہ ذبح کر دیا, تو اسلام میں یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام یہ کہے گا کہ پی تو اپنے اختیار سے ہے نا. شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, جب آپ کو پتا تھا پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ پھر خود ذمہ دار ہو ہر عمل کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آج کیونکہ شراب کا رجحان بڑھ رہا ہے اور دے دنادن طلاقیں نکال رہے ہیں, اور میں ان کی عورتوں سے کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے نا فتویٰ لاتی ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی, میں کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو طلاق ہو گئی ہے. کل آج جو شراب پی کے تمہیں 3 طلاقیں دے سکتا ہے, کل وہ شراب پی کے گلا بھی دبا سکتا ہے. کل جیسے طلاق دے کے بول رہا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, کل گلا دبا دے گا, دانت توڑ دے گا, بولے گا میرا دماغ کام بولو نہیں کر رہا تھا. کچھ بھی کر لے گا, وہ تو اچھا ہے, جان چھوڑ گئی اس سے. تو خیر, تو اب دیکھو کتنا یعنی اب کتنا زبردست سسٹم ہے. پھر بھی حادثے کا امکان جہاز میں ایسا نہیں ہوتا کہ 100% کیا ہو جائے, امکان ہی ختم ہو جائے. نہ امکان نہیں ختم ہوتا. اور پی آئی اے میں تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے, پی آئی اے کے خلاف زیادہ نہیں بولتا میرے بھائی, ہماری اپنی ایئر لائن ہے. پھر وہ لوگ غصہ کرتے ہیں, آپ کو تو چاہیے پی آئی اے کو پروموٹ کریں تو آپ خود سفر کریں پی آئی اے میں. اچھا خیر, تو میں نے وہ ڈاکٹر جو کینسر کے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پھر کیوں ہو جائے کینسر, جب وہ سگریٹ سے بھی بچ رہا ہے, پان گٹکے سے بھی بچ رہا ہے, چینی بھی نہیں کھا رہا, وزن بھی مینٹین ہے, تو پھر کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی بعض دفعہ ہوا سے اڑ کے کوئی ایسا جرثومہ پیڑ میں چلا جاتا ہے وہ کینسر کا ذریعہ بنتا ہے, اور بعض دفعہ کیوں ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے لیکن ابھی ترقی کی انتہا کو نہیں پہنچی ہے. میڈیکل سائنس یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ پتا چل گیا ہے ہمیں. جو پتا چلا ہے وہ رپورٹ سامنے رکھ دیتے ہیں, جو نہیں پتا چلا وہ تو بہت کچھ ہے جو نہیں پتا چلا. تو حادثے بھی ہو جاتے ہیں اور باہر ملکوں میں بھی ہوتے ہیں حادثے. جب کورونا آیا ہے, کورونا, تو بتاؤ اس نے پاکستان میں زیادہ تباہی مچائی ہے یا ترقی یافتہ ملکوں میں؟ ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ تباہی پھیلی ہے. اس سے وجہ کیا تھی کہ وہ صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. اس بہت زیادہ خیال کی وجہ سے ان کا امیون سسٹم کیا ہو گیا, یہی چیز ان کی موت کا ذریعہ بن گئی. ہمارے یہاں مچھر الحمدللہ, میں نے ڈاکٹر کو کہا جب کووڈ ہو رہا تھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے کتنے چانسز ہیں کووڈ سے مرنے کے؟ انہوں نے کہا بہت کم چانسز ہیں. آپ کو کبھی ملیریا ہوا؟ میں نے کہا ہاں ہوا ہے. انہوں نے کہا کم چانسز ہیں. ملیریا والوں کو کووڈ سے مرنے کا چانس کیا ہے؟ ایک دفعہ مچھر نے کوشش کر چکا ہے مارنے کی ان کو, مچھر ایک دفعہ مارنے کی پوری کوشش کر چکا ہے, نہیں مرے. اب ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہو گیا, وہ طاقتور ہو گیا. کورونا سے مرنے کا چانس, ان کی تحقیق تھی واللہ عالم, کہ ان کی ایک تھیوری تھی یا آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کے لیے ان کا ایک رائے تھی, جو چیز انسان کی حیات کا ذریعہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے.